أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج کا جو سبق ہے وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی سے ہے. 2 رکوع پہلے سے اسلام کے احکام اور عقائد کا بیان شروع ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایمان کا، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا بیان ہوا. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وہ یکتائی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کا بیان ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مشرکین جو تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کے کچھ برے اعمال تھے جو حرام اور حلال سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کے بعد والے رکوع میں حرام اور حلال کے اصولی باتیں اور کچھ فروعی باتیں ذکر کی گئیں، محرمات کا اور حلال چیزوں کا تذکرہ ہوا. اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نیکی کے اصول البر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ احکام جو ہیں، جو نیک 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 عبادت ہے، وہ کیا کیا ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فروعی احکام کو تذکرہ کریں گے، اور یہ فروعی احکام آگے چلے جائیں گے، اس پارے کے آخر تک جائیں گے. قریب 35 احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ کریں گے. تو ابھی اللہ تعالیٰ جو آیت یہاں پیش کرتے ہیں، اس کے اندر اصول البر کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی وہ عبادتیں جو خود مقصود ہیں. اور اللہ تعالیٰ شروع میں یہ کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف گھما لو. تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نیکی بذات خود یہ نہیں ہے، عبادت بذات خود یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو گھماؤ اور ادھر ادھر یعنی مشرق و مغرب کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کرو. اور اس سے تنبیہ ہے ان لوگوں پر جو اسی چیزوں کو پکڑ کر کے بحث و مباحثہ میں الجھے ہوئے تھے. یعنی جب قبلے کو بدلا گیا تو جو لوگ اسی اعتراضات میں گم ہو گئے تھے، بار بار اعتراض کر رہے تھے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ نیکی یہ چیزیں نہیں ہیں. نیکی کیا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نیکی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایمان کا، کہ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ نیکی کا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، کن پر خرچ کرنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، اور غلام آزاد کرنے میں پیسہ خرچ کرنا. یہ ساری اگر اللہ کی محبت میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ نیکی ہے. اسی طرح نماز قائم کرنا، اور چوتھا زکوٰۃ دینا. 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جب عہد کیا جائے تو عہد کو پورا کرنا، یہ بھی نیکی ہے. اور چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی صبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کی تنگ دستی، بیماری اور قتال میں صبر کرنے والے، صبر کرنا جو ہے وہ بھی نیکی ہے. تو یہ بذات خود نیکی جو ہے وہ یہی ہے. اور قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بذات خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نماز چونکہ ایک نیکی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے، اس لیے قبلہ جو ہے وہ عبادت میں ہے، وہ نیکی ہے، لیکن بذات خود وہ نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیزوں کے بحث میں نہ پڑو اور ان نیکیوں میں سے نیکیاں کرو. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس پہ غور کیا جائے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس میں شریعت کے تمام احکام آ جاتے ہیں. یہ اصول اسی لیے کہلاتے ہیں کیونکہ اس میں عقائد ہیں، یعنی ایمان،
اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ احکام کی ایک قسم ہے۔ دوسرے احکام کی قسم ہوتی ہے عبادت، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت میں خرچ کرنا یہ عبادت ہے، اور عہد پورا کرنا یہ احکام کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ تو اخلاق جو ہے وہ یہ احکام کی تیسری قسم ہے۔ تو احکام کے جو تین قسمیں عقائد، عبادت اور اخلاق، یہ تمام کی تمام اس آیت میں آ گئیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصود عبادتیں جو ہیں، مقصود احکام جو ہیں، ان کا تذکرہ پورا اسی ایک آیت میں فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ احکام کے جزئی مسائل پیش کرتے ہیں، فروعی احکام اللہ تعالیٰ آگے پیش کرتے ہیں، اور آج اس رکوع میں صرف دو احکام پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم قصاص کا ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ، یعنی جب قتل ہو جائے کوئی شخص، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لینا یہ قصاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، اور عورتوں کو عورتوں کے بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے جو مشرکین تھے ان میں کے دو قبیلے آپس میں جنگ میں انہوں نے بہت زبردست جنگ لڑی تھی، اور جب اسلام آ گیا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے جو مقتولین تھے جن کا قتل ہو گیا تھا اس کے بارے میں وہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور ان میں سے جو قبیلہ زیادہ جاہ والا تھا، زیادہ عزت والا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے غلاموں کے بدلے بھی ان کے آزاد لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اسی چیز کا رد کرنے کے لیے ہے کہ جو قتل کرے گا اس کے بدلے ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے، یعنی اگر غلام قتل کیا گیا ہے تو اگر جس نے غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زبردست قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے اس غلام کو نہ قتل کر کے، دوسرے قبیلے کے غلام کو نہ قتل کر کے اس کے آزاد لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسرا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ وصیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت قریب آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اور جو یہ حکم ہے وصیت کا، جو ہے یہ حکم ہے، یہ اجماع امت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا تفصیلی حکم ذکر کر دیا ہے، تو وہ چونکہ بعد میں آیا حکم ہے تو اس کے اندر چونکہ سب کا حصہ میراث میں بیان کر دیا گیا ہے، تو یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ جو شخص مال والا ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس سے پہلے وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے کہ جس کو جس کا حق ہے اتنا دے دے، یعنی 1/3 میں سے ان لوگوں کو حصہ دے دے۔ اور جو شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد جو اس کو بدل دے گا تو وہ بدلنے والے کو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کی ہے اور غلط طریقے سے کام لیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، تو اس کا طریقہ اگر وہ یہ کرے کہ شرعی طور پر جو وصیت ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے وہ اس کو صحیح کر دے، وصیت جن کے لیے کی گئی ان کے درمیان صحیح طریقے سے صحیح صلح کروا دے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو غلط طریقے سے بدلنے والے کو گناہ ملے گا، اور جو شخص صحیح طریقے سے صلح اور بھلائی کے لیے صلح کروا دے تو اس شخص کو گناہ نہیں ملے گا۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر، اور نیکی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، یعنی مکمل بھلائی یہ نہیں ہے، ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کی بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، یعنی بذات خود یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ مکمل بھلائی نہیں ہے، یہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بھلائی کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ 6 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے تک فرمایا ہے کہ بھلائی کیا ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ کوئی آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، یعنی ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا یہ بھلائی ہے۔ ایک 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 حکم یہ ذکر کیا گیا جو عقیدے کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال دے علی حبہ، اللہ کی محبت میں، کن کو مال دے اور مال خرچ کرے کن پر، ذوی القربہ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں پر، والیتامہ یتیموں پر، مساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور راستے کے بیٹا یعنی مسافر پر، والسائلین اور حاجت مندوں پر، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور غلاموں پر نہیں بلکہ غلاموں میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اب ان سب چیزوں کا جو ترجمہ ہے، الگ الگ مفردات کا ترجمہ جو ہے، لفظوں کا ترجمہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے اردو میں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا جب عہد کرتے ہیں، یعنی وہ عہد کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگ دستی اور بیماری، اور حین البأس اور قتال کے وقت، یعنی ان 3 صورتحال میں جو لوگ صبر کرتے ہیں یہ صبر کرنا بر اور نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی یہی لوگ جو ہیں یہ اپنے ایمان میں سچے اور پکے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی رکھنے والے ہیں، متقی ہیں۔ تو اس میں آپ غور کریے، اس میں جو احکام ہے، اسلام کے احکام ہیں، وہ تمام احکام کے اصولی چیزیں آ گئی ہیں، یعنی عقائد کی بات بھی آ گئی ہے، اسی طریقے سے عبادت بھی آ گئی ہے، اور اخلاق کی باتیں بھی اس میں ذکر ہو گئی ہیں، اور یہی احکام کا مجموعہ ہے۔ اب آگے قصاص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، انثى معنی ہوتا ہے عورت۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر بدلہ فرض کر دیا گیا ہے مقتولین میں۔ قتلہ مقتول کی جمع ہے، قتلہ مقتول میں۔
یعنی وہ لوگ جنہیں جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا ہے، ان میں بدلہ لینا آپ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، یعنی اگر آزاد کو کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس آزاد کو ہی اسی آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اس میں دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے، تو الف لام کے ساتھ مراد وہ ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، یہ عہد کا ہے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو، یعنی جس غلام نے غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ایک خاص حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو عورت کو مرد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو اس مرد کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک شبہے کا دفع کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی قبیلہ، کوئی کی نسب، کوئی کسی کی ذات بڑی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے قبیلے کے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے کسی آزاد کو قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کو اسی کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اور یہاں سے حکم ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم بیان کرتے ہیں دیت کا۔ دیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ قصاص نہ لیں، یعنی کسی قاتل کو مقتول کے بدلے قتل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے کچھ لے سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں قاتل کو، اور اس کے بدلے آپ کچھ مال لے سکتے ہیں۔ تو اس مال لینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اتباع بالمعروف، کہ اس کو معروف طریقے سے مطالبہ کیا جائے، یعنی جو معقول طریقہ ہے، یعنی جتنی رقم معقول ہے اتنا ہی مطالبہ کیا جائے، کوئی بہت زیادہ رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور وہ ادا الیہ باحسان، یہ تو مقتولین کے ورثہ کی طرف سے ہے، اور جو قاتل کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کو خوبی کے ساتھ ادا کر دے، یعنی ٹال مٹول نہ کرے، کم نہ کروائے، تو اس کو ادا کر دے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء بالمعروف شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، ترجمہ ہے تو جس شخص کو کچھ معاف کر دیا جائے، عفی له معاف کیا گیا اس کے لیے، شیء کچھ، فمن تو وہ شخص جس کے لیے معاف کیا گیا کچھ، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتولین کے ورثہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، تو اتباع پیچھے جانا ہے، معروف یعنی معروف پر کی اتباع کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مطالبہ، معقول مطالبہ کرنا ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور خوبی کے ساتھ اس کو پہنچا دینا ہے، یعنی قاتل کی طرف سے اس رقم کو خوبی کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، سہولت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیت کا جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ تخفیف کی گئی ہے، اس کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو شخص اس کے بعد ظلم کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر اس کے بعد بھی جو قاتل ہے وہ اس کے بعد بھی ظلم پر آمادہ ہو، یا مقتولین کے جو ورثہ ہیں اس کے بعد بھی قاتل کے پیچھے پڑیں اور اس کو اس کے قتل کا مطالبہ کریں، تو یہ ہو جائے گی زیادتی، یعنی دیت لینے کے بعد اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، اے سمجھ والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔
اللہ ताला फरमाते हैं कि बदला लेने में ज़िंदगी है। और बदला लेने में ज़िंदगी कैसे है? बज़ाहिर तो बदला जब आप ले लेंगे, तो कातिल को मक़तूल के बदले कत्ल किया जाएगा। तो यहाँ पे ज़िंदगी का को ज़ाय करना है, ज़िंदगी का ख़त्म करना है। लेकिन चूँकि जब क़िसास लिया जाता है, तो उससे एक तंबीह पैदा होती है, जो मुस्तक़बिल में कत्ल करने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ को देखकर आइंदा कत्ल करने से बचेंगे। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो जा सकती हैं, वो जाने से रुक जाएँगी। तो क़िसास में ये ज़िंदगी है। वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। और क़िसास में ज़िंदगी है ऐ समझ वालों, ताकि तुम बच जाओ, यानी तुम कत्ल करने से बचो। और दूसरी तरफ से ये देखा जा सकता है कि अगर किसी शख्स को कत्ल कर दिया गया और उसके बदले कातिल को अगर कत्ल नहीं किया जाएगा, तो ये दुश्मनी बढ़ जाएगी और ये दुश्मनी आगे बढ़ करके ये कबायली दुश्मनी बन सकती है, ख़ानदानों की दुश्मनी बन सकती है और बहुत सारी जानें जो हैं वो जा सकती हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, तो बहुत सारी जानों को बचाने का यही तरीका है कि जिस शख्स ने जिसको कत्ल किया है, उस शख्स को उस शख्स के कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाए। और दूसरा हुक्म क्या है? वसीयत का हुक्म है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया, कुतिबा अलैकुम तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत जब मौत तुम में से किसी के पास आ जाए, इन तरका खैरा अगर वो माल छोड़ रहा हो। यानी अगर माल माल उसके पास हो और उसकी मौत आ जाए, तो उसके ऊपर क्या फ़र्ज़ किया गया है? अल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। कि वसीयत करे वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए बिल मारूफ़, मारूफ़ यानी खूबी के साथ। यानी वसीयत करे वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन और ये मुत्तक़ी तक़वा वालों पर ये चीज़ साबित कर दी गई है। तो यहाँ से वसीयत का हुक्म बयान किया गया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसीयत करने के बाद अगर कोई शख्स उसको बदल दे, तो उसका गुनाह बदलने वाले पर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कि जो शख्स उसको बदल दे बादमा समिअहु बाद इसके कि वो उसने उसको सुन लिया, तो उसको सुनने के बाद जो शख्स उसको बदल दे, तो फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनह तो उसका गुनाह उन लोगों पर है जिन्होंने उसको बदला। तो वसीयत सुनने के बाद अगर किसी शख्स ने उसको बदल दिया, तो उसका गुनाह उस बदलने वाले पर होगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ सुनने वाले और हर चीज़ को जानने वाले हैं। लेकिन ये बदलना अगर दूसरे मकसद से हो, इस्लाह के मकसद से हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई गुनाह नहीं है। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इथमन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इथ्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो जिस शख्स ने खौफ किया, फमन खाफा तो जिस शख्स को अंदेशा हुआ, मिन मूसिन वसीयत करने वाले की तरफ से, जनफन औ इस्मन तरफदारी यानी बाइसनेस यानी तरफदारी, औ इस्मन या गुनाह का यानी उसको इस बात का अंदेशा हुआ कि वसीयत करने वाले ने कहीं तरफदारी का मामला किया है या गलत तरीके से वसीयत की है, फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि तो उसने उनके दरमियान यानी जिनके लिए वसीयत की गई है, वारिसीन के दरमियान उसने सुलह करवा दिया, यानी उसने सही तरीके से वसीयत को पेश किया, अमल में लाया। फ़ला इस्म अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। तो ये वसीयत का अगरचे हुक्म इसमें यहाँ पर बयान किया गया है, लेकिन वसीयत जो है वो सिर्फ़
एक सुलुस में होती है, यानी माल माल के 1/3 हिस्से में अगर कोई शख्स करना चाहे, तो उसमें ही नाफ़िज़ होती है, क्योंकि बाकी जो माल है, उसके अंदर वरासत का हुक्म जारी होता है और अल्लाह ताला ने सूरह निसा में वरासत के हुक्म को तफ़सील के साथ बयान किया गया है और वो हुक्म चूँकि बाद में आया है, तो ये हुक्म उसकी वजह से मनसूख़ हो जाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।